بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام علی من تبعہ الانبیاء والمرسلون وعلى جميع من آله الطيبون الطاهرون وأصحابه المقربون المخلصون وأولياؤه المؤمنون المتقون العارفون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں اپنی بارگاہ عالیہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ برادران مکرم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے درس بخاری شریف۔ ہم اس کی پہلی حدیث پر بات کر رہے ہیں جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صحابہ میں واحد حضرت عمر وہ ہیں جن کا نام عمر بن خطاب ہے، اور آپ کی یہ شان بھی ہے کہ آپ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس حدیث کو نقل فرمایا وہ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ یقول، جناب عمر پاک کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے میں نے خود سنا کیا، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیات پر ہے یا نیتوں پر ہے۔ اب اور بہت ساری حدیث ہیں، ہر حدیث اس حوالے سے بڑی شان و شوکت والی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ مبارک ہیں۔ اور اس کے آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اب اس حدیث کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ حدیث بہت سارے محدثین نے، امام مسلم ہوں، سنن ابی داؤد ہوں، امام ترمذی ہوں، امام نسائی ہوں، امام ابن ماجہ ہوں، دیگر بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس حدیث کے حوالے سے بڑے بڑے ائمہ، یعنی ائمہ مجتہدین، جن میں بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی۔ جب وصیت فرمائی تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ بیٹا میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے۔ 5 لاکھ میں سے 5000 کا نہیں، 500 کا نہیں، بلکہ صرف 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، اور ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، یعنی یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ جیسا فرد کامل و اکمل جو وقت کا مجتہد بھی ہو، امام بھی ہو، اور یاد رہے امام بخاری کے جو استاد ہیں ان کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام بخاری امام اعظم کے پوتے شاگرد ہیں۔ آج لوگ امام بخاری کی بات کو تو مانتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کی بات کو رد کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب امام صاحب کے شاگرد کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ بخاری شریف جیسی کتاب امت کے لیے بطور تحفہ پیش کر رہے ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر امام بخاری کو سلام کیا جائے تو ان کے استاد گرامی کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمت کو بھی سلام کیا جائے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا ان 5 حدیثوں کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھنا، کسی وقت بھی اپنے دامن کو ان سے جدا نہ کرنا۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے اس حدیث کے بارے میں، دیکھنے کو مختصر ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن اہمیت اتنی زیادہ فرمایا فقہ کے 70 ابواب ہیں، یعنی علم فقہ کے 70 ابواب ہیں، اور وہ سارے کے سارے اس حدیث میں شامل ہیں۔ یعنی امام شافعی کے قریب اس حدیث میں
علم فقہ کے 70 ابواب شامل ہیں، اور ان کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اللہ اکبر، یہ بڑی شان والے عظیم لوگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی شان و شوکت والی ہے کہ اصول اسلام جو ہے، ہمارے اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ 3 ہیں۔ اسلام کے جو اصول ہیں وہ 3 حدیثوں پر ہیں، اور ان 3 حدیثوں پہ سے ایک حدیث یہ ہے جنہوں نے پورے اسلام کے قوانین کو اور اصولوں کا ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ اور امام ابی داؤد رحمہ اللہ، جن کی سنن ابی داؤد سیاستہ میں شامل ہے، علماء پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، درس دیا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فقہ کا مدار 15 احادیث پر ہے۔ ان 15 احادیث میں ایک حدیث پاکی ہے، یعنی بڑے بڑے اکابر ائمہ نے، شیوخ نے، محدثین نے اس حدیث کو حدیث تو مانا اس لیے کہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، لیکن ساتھ اس کی عظمت کا تذکرہ کیا۔ اب بات یہ ہے کہ نیت مخفی امر ہے، یعنی فعل قلب ہے۔ مثال کے طور پر 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اب کس کا ارادہ نیک ہے، کس کا ارادہ بد ہے، کس کی نیت نیک ہے، کس کی نیت بد ہے، ہم اسے واقف نہیں ہیں، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن نیت جو باطنی امر ہے، جو پوشیدہ عمل ہے، اسے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو اس پر زور دیا گیا جو باطنی کیفیت ہے، قلبی کیفیت ہے، کہ دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے، کیونکہ جو بھی ہم عمل کریں گے اس کی صحت کا اعتبار نیت پر ہوگا۔ ایک بندہ کام کرتا ہے، اگر اس کی نیت نیک ہے تو وہ عمل اس کا اچھا ہے، اگر نیت نیک نہیں تو اس کا عمل بھی نیک نہیں۔ اس کی ہم مثال پیش کرتے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بندہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرے، ہر نیک عمل میں یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو پھر ساری بات بن گئی۔ جیسے اقبال نے کہا، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ کیا مقصد ہوا کہ جزا کو چھوڑ، خدا کو طلب گئے۔ جب تجھے خدا مل جائے گا تو پھر اللہ جو چاہے گا تجھے عطا کر دے گا۔ اس کے بعد دوسری نیت یہ ہے کہ انسان جنت کا طلبگار ہو۔ جنت اس لیے اللہ قدوس کا دیدار، نبی مکرم علیہ السلام کی رفاقت، آپ کا دیدار، آپ کی زیارت، اصحاب و اہل بیت علیہم السلام کا دیدار، پھر اس میں ابدی نعمتیں، اور اس کے بعد اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے کو بندہ نیت کرے کسی ایسے عمل کی جس کو شریعت نے مباح کہا، جائز کہا، تو اس کی نیت نیک شمار کی جائے گی۔ ہاں اگر وہ کسی ایسے عمل کی نیت کرتا ہے جو ناجائز ہے، کیونکہ دنیا میں رہنے کے لیے اس کو ہر چیز سے پالنا پڑتا ہے، جائز سے بھی پڑتا ہے، ناجائز سے بھی پڑتا ہے، اگر تو وہ دنیا کو حاصل کرتا ہے نیک مقصد کے لیے، نیک چیز کے لیے، تو اس کی نیت کو نیک شمار کیا جائے گا۔ اگر وہ کسی ناجائز کام کے لیے کرتا ہے پھر اس کی نیت کو ناجائز سمجھا جائے گا۔ اس کی اور ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے نکلا ہے، اب اس کی نیت یہ ہے کہ میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں، اور لازمی بات ہے ہم چونکہ مرد ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نے نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنا شرعی حکم ہے۔ تو اب گھر سے نکلتے وقت ایک نمازی وہ ہے جس نے نماز کا ارادہ کیا اور نماز ادا کر لی، لیکن اس عمل کو، اس نیت کو ہم اور سنوار سکتے ہیں اور نکھار سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ گھر سے نکلے، ارادہ کرے کہ میں نماز ادا کروں گا، ساتھ ہی گھر سے نکلتے وقت ارادہ کرے کہ جتنے مسلمان بھائی مجھے راستے میں ملیں گے میں سب کو سلام بھی کر لوں گا۔ اب یہ 2 نیتیں ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ جس نے مجھے سلام کرنے میں پہل کی ہے میں اس کو جواب دے دوں گا۔ اکثر ہوتا ہی ہے کہ کوئی سلام کرے، بعض لوگ جواب نہیں بھی دیتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب پہلی نیت کیا ہے؟ نماز ادا کروں گا، دوسری سلام کروں گا، تیسری جو سلام کرے گا اس کا جواب دے دوں گا، چوتھی راستے میں کوئی بیکاری مل جائے، کوئی سائل مل جائے تو حسب استطاعت جس میں میرے پاس توفیق ہے میں اس کی مدد کروں گا۔ اب یہ چوتھی نیت ہو گئی۔ پانچویں کیا کہ امر و نہیں جو میری ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی، کہ نیک عمل کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ ارادہ کرے کہ راستے میں کچھ دوستوں کو میں نماز کی دعوت دوں گا، آؤ یار نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور راستے میں اگر کوئی بندہ غیر شرعی کام کرتا ہوا دکھائی دیا تو میں اس کو حکمت عملی کے ساتھ سمجھاؤں گا، روکوں گا۔ اور اس کے بعد پھر آداب مسجد ہے، چونکہ آنا مسجد میں، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد میں دایاں پاؤں رکھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ بعض لوگ اس چیز کا لحاظ نہیں بھی کرتے۔ اور پھر دوسری بات، مسجد کے بعد ایک دعا لکھی ہوتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ اور ہم بعض اوقات اس دعا کو بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ چند لمحات، چند سیکنڈز لگتے ہیں، چونکہ طلبگار ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، لیکن تھوڑا سا اس کو نظر انداز کر رہا ہے، غافل ہو چکا ہے۔ تو جب مسجد میں آئے گا،
مسنون طریقے سے مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھے گا تو پھر یہ ہوگا کہ آیا تو نماز پڑھنے تھا مگر اس کے دامن میں نیت کی وجہ سے کیا ہوا، سلام کرنے کا جواب لکھا گیا، بیکاری کو عطا کرنے کا جواب لکھا گیا، آداب مسجد کو ملحوظ رکھنے کا ثواب لکھا گیا۔ تو ایک عمل کی وجہ سے جب اس نے ان میں اور اعمال کو شامل کیا تو ایک عمل کی وجہ سے اس کے سارے اعمال مقبول ہو گئے، باعث برکت ہو گئے۔